اور آنے والا وقت زیادہ ایسا ہے لوگ جوڑیں گے نہیں توڑیں گے زیادہ، محبتیں نہیں نفرتیں پھیلائیں گے۔ اللہ کیسے یہ اللہ والے تھے، کیسا ان کا مقام تھا، کیسی ان کی عبادتیں تھی، کیسی ان کی ریاضتیں تھی۔ آج پوری دنیا بڑے پیر صاحب کا غوث پاک کا نام لیتی ہے، بولو نہیں لیتی ہے؟ مگر پیارے ایک جملہ سنو، اگر اس پہ دھیان اور توجہ کر لو گے تو شاید تم بھی نماز نہیں چھوڑو گے۔ اللہ انہوں نے مردے زندے کرے، بھنی ہوئی مرغی زندہ ہو گئی، کتنے مریض کوڑی ٹھیک ہو گئے، اندھے ٹھیک ہو گئے، جزامی ٹھیک ہو گئے، اتنا اونچا مقام۔ مگر پھر بھی دیکھیں اللہ بڑے پیر صاحب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھے۔ اس کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہوگے؟ اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہوگے کہ ان کا وضو بہت مضبوط تھا، بہت پکا تھا، وضو بنا کے لیٹ گئے۔ میں مسئلہ بتاؤں، مسئلہ بتا دوں؟ مسئلہ یہ ہے اگر وضو بنا کے لیٹ جاؤ، سو جاؤ، جب تک سوتے رہو گے وضو رہے گا، آنکھ کھلے گی وضو ختم، وضو ٹوٹ گیا، اب نماز کے لیے دوسرا وضو بنانا پڑے گا۔ تو کیا بڑے پیر کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ تھا۔ ارے ان کے علم کا جواب معلوم ہے، وہ حضرت علی کے پوتے تھے۔ نبی نے حضرت علی کے بارے میں بیان فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے 40 سال کی ہر رات عشاء کی نماز پڑھ کے بڑے پیر نے آنکھ نہیں لگائی ہے، بڑے پیر سوئے نہیں ہے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہم نہ پدی کا شوروا اور دعوے ہیں آسمان پہ چڑھنے کے، نہ نماز ڈھنگ کی ہماری، نہ روزے ڈھنگ کے ہمارے، لوگوں سے بول رہے ہیں تو زبان میں کانٹے ہیں ہماری، ہمارے کام اتنے غلط ہیں کہ لوگ تھو تھو کر رہے ہیں۔ منیمم ہر آدمی، معاف کرنا میرا اشارہ کدری کو جائے، میں ایک جرنل طور پہ بول رہا ہوں، اگر 100 مرتبہ صبح سے شام تک اس کے بولنے کا نمبر آ جائے تو اس میں 20 اس کے جھوٹ ملے ہوئے ہوں گے۔ یہ میں نے کم کر کے بتایا۔ اور عورتیں اگر آ جائیں بولنے پہ تو 100 میں سے 2 ہی سچ ہوگا، 98 جھوٹ۔ 20 مرتبہ جھوٹ۔ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میری بات غلط ہو سکتی ہے، میرا کلام غلط ہو سکتا، تمہارا غلط ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے کلام کو غلط مانے وہی غلط ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ صبح سے شام تک جس بندے پر اگر 20 مرتبہ اللہ کی لعنت برس جائے، کبھی کامیاب ہو سکتا کیا؟ کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچا؟ ایک زبان ہی کو دیکھ لو، صرف کتنی لعنتیں برس رہی ہیں ہم پر اس زبان کی بنا پر، کبھی سوچا؟ اور یہاں تک دلوں میں بالکل جگہیں نہیں ہیں، نفرتیں ہیں، نفرتیں، حسد، کینہ، بغاوت، جلن، کوئی ایک دوسرے سے خوش ہونے والا دکھائی نہیں دیتا۔ اب جناب کوئی کسی کو سلام اگر کر رہا ہے نا، اب تو سلام میں بھی مجھے مطلب لگتا ہے،
پہلے سلام کرتے تھے سنت سمجھ کے کرتے تھے، پیار بانٹتے تھے، مسکراتے تھے، مگر اب تو مطلب ہوگا تب سلام کرے گا ورنہ منہ ٹیڑھا کر کے نکل جائے گا۔ منہ ٹیڑھا کر کے کب تک منہ ٹیڑھے کرتے رہو گے؟ جس دن یہ آنکھ بند ہو گئی قبر میں جاؤ گے۔ بہت ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، نبی کو منہ کیا دکھاؤ گے اتنا بتا دو، کون سا منہ لے کر کے اپنے آقا کے سامنے جاؤ گے؟ روتے ہو آقا ہمیں اپنے روزے کا دیدار کرا دے، اللہ کے گھر کا طواف، روتے ہو حج کرا دے، مگر اس چیز کے لیے نہیں رو رہے ہو۔ جب نبی قبر میں آئیں گے تو نبی کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ کون سا منہ؟ نبی نے اپنی اولاد کٹوا دی، نبی کی اولاد کربلا میں کٹی، بات کتنی تھی معلوم ہے؟ بات کتنی تھی؟ بات صرف اتنی تھی، اگر حسین، یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین نے اگر میرا ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پھر تو ساری قوم ہی دے دے گی۔ بات اتنی تھی، حسین سے کہا میری بیعت کر لو تاکہ سارے لوگ میرا کہنا مانے۔ کہا تو خلاف شرع کام کرتا ہے، شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ حسین کا نہیں جاتا، بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ حسین کا نہیں جاتا، غیبت کرنے والے کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ نہیں جاتا، تیری میری بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط طریقے سے رہنے والے انسان کے ہاتھ میں ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ حسین نے یہ دکھا دیا، جو بے نمازی ہے، جو شرابی ہے، جو جواری ہے، جو زانی ہے، جو بہت بڑھ چڑھ کر ایک دم اعلان یا گناہ کرتے ہیں، حسین اپنے بچے دے سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے، مگر ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو کیوں بھولے بیٹھے ہو؟ تم نماز چھوڑ رہے ہو اور حسین کے غلام بتا رہے ہو؟ کیوں بھولے بیٹھے ہم؟ کیا حسین ہم سے خوش ہو سکتے ہیں؟ حسین کی روح ہم سے خوش ہو سکتی ہے؟ بولو۔ ارے یار سوچنے کی بات ہے۔ ٹائم کیا ہو گیا دیکھیو ذرا، زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا ابھی، 12:30 ہوئے ہیں۔ 8 منٹ ہے، 1 بجنے میں۔ اچھا 1 بجنے میں 8 منٹ ہے، بڑی جلدی ٹائم ختم ہو گیا۔ دن بھی چھوٹے ہو رہے ہیں، پھر شاعر صاحب کا کلام بھی بڑا ہو گیا تھا، اللہ برکت فرمائے، توجہ، لیکن پڑھتے اچھا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ بہرحال، اور حضرت نے تو